کبھی دھیمی سی سرگوشی تو کبھی تھیمی ہوئی سی ہلچل، کبھی اندھیرے میں اس کا افشاں ہو جانا تو کبھی روشنی میں اوجھل۔ آخر کون تھا جو انہیں ستا رہا تھا مسلسل؟ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی کہانی ہمیں حیدر نے کراچی سے بھیجی ہے۔ یہ واقعہ سال 2015 کو حیدر اور ان کے دوستوں کے ساتھ پیش آیا۔ تو آئیے آگے کی کہانی ہم حیدر کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ وہ دسمبر کی سرد اور اندھیری رات تھی۔ تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ یونیورسٹی کے سیمسٹر بریک کے باعث چھٹیاں تھیں۔ ہم 5 دوست، میں، رضوان، احمد شہریار اور علی، ایک چائے کے ڈھابے میں چائے پیتے ہوئے گپے لگا رہے تھے۔ ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک رضوان نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ تفریح کی غرض سے فارم ہاؤس کی کوئی پکنک پلان کی جائے۔ سیمسٹر بریک تو تھا ہی، تو ہم سب دوستوں نے کہا کہ اچھا موقع ہے، لہٰذا ہم تمام دوستوں نے رضوان کی اس بات پہ حامی بھر دی۔ سب کی ڈیمانڈز تھی کہ فارم ہاؤس شہر سے خاصا دور ہو تاکہ سفر بھی لمبا ہو اور انجوائے بھی کیا جا سکے۔ تاہم سب کے مشاورت کے بعد ایک فارم ہاؤس کا انتخاب کیا گیا۔ فارم ہاؤس جانے کے روز تقریباً شام 7 بجے ہم سارے دوست ایک جگہ ہی اکٹھے ہو کر فارم ہاؤس کی طرف نکل چلتے ہیں۔ فارم ہاؤس گڈاب ٹاؤن سے تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر مزید آگے تھا، جو کہ شہر سے خاصتاً دور تھا۔ ہم سفر کو انجوائے کرتے ہوئے سفر کی طرف رواں دواں تھے، لیکن جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، رات کا اندھیرا اور راستے کا سناٹا بڑھتا جا رہا تھا، اور اس پر شدید سردی نے ماحول کو تھوڑا سنسنی خیز بنا دیا تھا۔ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم فارم ہاؤس کی طرف پہنچتے ہیں۔ گاڑی سے سامان وغیرہ اتارنے کے بعد جب ہم سڑک کے کونے پہ موجود فارم ہاؤس کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو ایک زنگ آلودہ پرانا سا دروازہ ہمیں ویلکم کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر برسوں سے کوئی نہیں آیا تھا، جسے دیکھ کے ہم دوست ایک دوسرے کو حیرت اور شکایت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ فارم ہاؤس کا انتخاب ہم سب کی مشاورت کے بعد ہی طے پایا تھا، تو فردر کچھ کہے بنا ہم اپنے قدم فارم ہاؤس کے دروازے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ چونکہ دروازہ کافی پرانا تھا تو وہاں پر کوئی بیل نہیں تھی، اس لیے ہم نے چوکیدار کو فون کرنا چاہا، لیکن جب کال میں لانے لگے تو وہاں سگنلز بھی موجود نہیں تھے۔ اس بات کے پیش نظر ہم نے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی، اور ہماری کافی دیر دروازے پیٹنے کے بعد اچانک اس فارم ہاؤس کا دروازہ کھل جاتا ہے اور چوکیدار ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارے شکوہ کرنے اور پوچھنے پہ وہ کہتا ہے کہ وہ سو رہا تھا، اس لیے ہمارے دروازے پہ دستک دینے کی آواز اسے کافی دیر سے سنائی دی۔ بہرحال ہم اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ حیدر فارم ہاؤس کا نقشہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس فارم ہاؤس کے گیٹ کے سامنے ایک بڑا سا میدان تھا، جس میں کافی اونچے اونچے درخت لگے ہوئے تھے۔ میدان کے بائیں جانب 3 پوشیدہ سے کمرے تھے، جن کی کنسٹرکشن کافی پرانی لگ رہی تھی، اور کمروں کے بیک سائڈ پہ ایک سوئمنگ پول اور ایک چھوٹا سا ایریا تھا جہاں پہ چند پرانے جھولے لگے ہوئے تھے۔ ہمارے فارم ہاؤس کے آس پاس نہ تو کوئی دوسرا فارم تھا اور نہ ہی کوئی دوسری کنسٹرکشنز تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم سارے دوست محفل جما لیتے ہیں۔ اس وقت کوئی موسیقی انجوائے کر رہا ہوتا ہے تو کوئی ریفریشمنٹ سے لطف اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح رات کے کوئی 12 بج جاتے ہیں اور ہمیں بھوک لگنے لگ جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے لیے ہم 5 دوست ایک ہی کمرے میں ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی کھانے کا آغاز ہوتا ہی ہے کہ اچانک ہمیں میدان کی طرف سے کسی بھاری سی چیز کی گرنے کی آواز آتی ہے۔ ہم سب یکدم میدان کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد تو سب جوں کا توں معلوم ہوتا ہے اور بالکل پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے۔ یہ بات مجھ سمیت میرے دوستوں کو سوچ میں ڈال دیتی ہے، لیکن ہم سب اسے اگنور کر کے کھانا کھانے میں دوبارہ مشغول ہو جاتے ہیں، اور کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ہم دوست میدان کی طرف موجود ایک گھنے اور لمبے درخت کے نیچے بون فائر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی چائے بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔
اسی اثنا میں اچانک ہمیں کسی کی سوئمنگ پول میں چھلانگ لگانے کی آواز آتی ہے۔ ہم سب حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی شدید سردی میں ہم میں سے کون پول کی طرف جا سکتا ہے، جبکہ ہم سارے دوست وہیں پر موجود ہوتے ہیں۔ میں اور احمد تصدیق کے لیے جب سوئمنگ پول کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر تو جیسے کسی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ سوئمنگ پول کا پانی بالکل ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، جیسے اسے ہوا تک بھی نہ لگی ہو۔ اس بات کے بعد مجھے آئیڈیا ہونے لگتا ہے کہ یہاں کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ میرے اور احمد کے بون فائر کی طرف جانے پہ جب یہ بات ہم اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں تو انہیں بھی کافی حیرت ہوتی ہے۔ خیر، ہم دوست پھر بھی اس بات کو اگنور کر کے اپنی تفریحات میں لگ جاتے ہیں۔ ابھی ہم چائے پینے ہی لگے ہوتے ہیں کہ اچانک پیڑ کے اوپر سے ایک کبوتر پھڑپھڑاتے ہوئے خون میں لت پت زمین میں آ گرتا ہے۔ اس ٹائم یہ بات ہمیں بہت ہی عجیب لگتی ہے، لیکن ہم دوست پھر بھی اس بات کو محض اتفاق سمجھ کے رفع دفع کر دیتے ہیں اور چائے وغیرہ پینے لگ جاتے ہیں۔ اسی اثنا میں رات کے تقریباً کوئی 2 بج جاتے ہیں۔ مجھے ہلکا سا سر درد ہوتا ہے تو میں آرام کی غرض سے احمد کو ساتھ لے کر کمرے کی طرف چلا جاتا ہوں۔ ابھی میں آرام کی غرض سے کمرے میں لیٹتا ہی ہوں کہ کسی تکنیکی خرابی کے باعث فارم ہاؤس کا جنریٹر بند ہو جاتا ہے اور پورے فارم میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس حالت کے پیش نظر میرے باقی سارے دوست بھی جو بون فائر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، بون فائر کی آگ کو بجھا کر ہمارے ہی کمرے میں آ جاتے ہیں اور ساتھ ہی چوکیدار کو تاکید کرتے ہیں کہ جلد از جلد بجلی کی بحالی کے لیے کوشش کرے۔ اور میں اور میرے دوست ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے تھکن کے باعث کب سو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اچانک میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں چوکیدار سے لائٹ کی بحالی کا پتہ کرنے کی نیت سے جب کمرے سے باہر جانے کے لیے اٹھتا ہوں تو مجھے کسی کی سسراہٹ اور سرگوشی کرنے کی آواز آتی ہے۔ حالانکہ اس کمرے میں میرے سارے دوست بے خبر سو رہے ہوتے ہیں۔ میرے پوچھنے پہ کہ کون ہے وہاں تو وہ آواز یکدم بند ہو جاتی ہے۔ میں خوف میں جب اس کمرے میں موجود اپنے دوستوں کو اٹھاتا ہوں اور یہ بات بتا ہی رہا ہوتا ہوں کہ اچانک ہمیں کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے کسی کی ہلچل محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم گھبرا کر اس پردے کو ہٹاتے ہیں تو ہمیں ایک سفید کپڑوں میں لمبی سی عورت جس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوتا ہے کھڑکی سے میدان میں لگے درخت کی طرف جاتی دکھائی دیتی ہے اور یکدم ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ بلال، میں آپ کو اپنی اور اپنے دوستوں کی کیفیت نہیں بتا سکتا۔ ہم نے پہلی مرتبہ ایسی کوئی چیز دیکھی تھی کہ خوف کے مارے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی مخلوق ہے اور ہمیں کیوں اس طرح سے تنگ کر رہی ہے۔ بہرحال کچھ ہی دیر میں جنریٹر کے ٹھیک ہو جانے کے بعد لائٹ آ جاتی ہے تو اس وقت کوئی رات کے 4 بج رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے جب یہ سارا معاملہ چوکیدار کو سنایا اور اس سے اس بارے میں دریافت کیا تو اس چوکیدار نے بتایا کہ یہاں پہ ایسے معاملات اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ چند سالوں پہلے اس فارم ہاؤس کے پول میں حیرت انگیز طور پہ ایک خاتون کے ڈوبنے کی وجہ سے ہلاکت ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر واقعات یہاں پر ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس فارم ہاؤس میں کوئی نہیں آتا اور اکثر ایسے ہی سنسان علاقوں میں ایسی مخلوقات اپنا بسیرا کر لیتی ہیں اور ان کے ٹھکانے میں انہیں شور و غل اور موسیقی بالکل پسند نہیں۔ چوکیدار مزید بتاتا ہے کہ وہ بھی بہت ہی مجبوری کے بنا پر یہاں نوکری کر رہا ہے۔ ابھی چوکیدار ہمیں اپنی کہانی سنا ہی رہا ہوتا ہے کہ ہمیں فارم ہاؤس کے کونے سے جھولوں کی آوازیں سنائی دینا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت زور سے جھولے جھول رہا ہو، جبکہ ہمارے سارے دوست بشمول چوکیدار اس کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد ہم اس ہانٹڈ فارم ہاؤس سے بنا وقت ضائع کیے نکلنے کا ارادہ کر لیتے ہیں اور سب اپنا اپنا سامان پیک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس دوران رضوان ہمیں ایک ایسی بات بتاتا ہے کہ جسے سن کر ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ رضوان بتاتا ہے کہ کل رات درخت کے نیچے جو ہم نے آگ لگائی تھی وہ آگ ابھی تک اسی حالت میں لگی ہے، جبکہ بون فائر سے واپس کمرے کی طرف آتے ہوئے میرے دوستوں نے اس آگ کو اچھی طرح سے بجھا دیا تھا۔ یہ بات ہمارے خوف میں
مزید اضافہ کرنے کے لیے کم نہ تھی۔ آپ یقین کریں ہم نے فوراً وہاں سے گاڑی نکالی اور وہاں سے چلتے بنے۔ جب راستے میں فجر کی اذان ہوئی تو ہمارا خوف تھوڑا کم ہوا۔ وہ رات جو پے در پہ ہمارے ساتھ انہونی چیزیں ہوتی رہیں، وہ رات ہمیں زندگی بھر کے لیے محتاط کر گئی۔ بلال، آج ہم سارے دوست پاس آؤٹ ہو چکے ہیں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ جاب کرتے ہیں، لیکن آج بھی اگر ہم ساتھ اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو وہ خوف تازہ ہو جاتا ہے۔ So that was a true story shared by Heather. However, Heather نے اس فارم ہاؤس کا نام کانفیڈینشیل رکھا ہے، بٹ آئی وش آپ میں سے کوئی بھی ایسے فارم ہاؤس کا وزٹ اپنی زندگی میں نہ کریں۔ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہے تو آپ لوگ بھی اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ جی میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا واقعہ پسند آیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔